اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 20 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ذاتی مشاورت چاہتے ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ کی طبیعت میں کچھ جذباتی پن اور غصے کا عنصر جو ہے نسبتاً زیادہ شامل رہے گا۔ آپ زندگی کے اکثر اور بیشتر معاملات میں غصے کا اور سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کئی ہوتے ہوئے کام بھی رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران اس حوالے سے ایک ناخوشگوار بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ کے اس غصے کی اور سخت الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ بھی تعلقات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ آپ اولاد کے اوپر اور اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کاروباری معاملات میں اپنے کاروباری سٹاف کے ساتھ بھی خاصی سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کاروباری ماحول بھی کچھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ اپنی زبان کو، اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں اور میٹھے الفاظ کا چناؤ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے یہ معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر مت جائیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر کوششیں کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی کئی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عشرے میں آپ کی کوئی دماد کے ساتھ یا بہو کے ساتھ ناراضگی ہوئی تھی تو اب معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملازم پیشہ افراد کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں اپنے دفتری ماحول، اپنے کولیگز کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میٹھے بن کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ لیں خود سوچ سمجھ کر لیں، یا جو بھی کام کریں خود سوچ سمجھ کے کریں، ان کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو نقصان مت پہنچائیں۔ اس عشرے کے آغاز میں آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ انبن تو رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا شریک حیات معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصی ایفرٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کے گھریلو معاملات، گھریلو پریشانیاں جو ہیں وہ کم ہوں اور آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری لائی جا سکے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے اولاد کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے یا اندرون سفر کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے دوران یہ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے شریک کار کے اوپر اخراجات ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات تو ان کے رستے میں آئیں گی، لیکن اگر یہ کوششیں جاری رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کے دوران اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ خاصی تعلیم کی طرف مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو چاہیے کہ زندگی کے دیگر معاملات، والدین کی فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے یہ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی یہ ٹینشنیں یا دیگر پریشانیاں اپنے اوپر حاوی کرنا، اس کی وجہ سے ان کی تعلیم افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن تو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن صرف ذہنی پریشانی یا ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ اپنے تعلیم کا خرچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران گھر کی تزئین و رہائش کے اوپر یا سواری کے اوپر کوئی ایک بڑی رقم آپ کی خرچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی
18 اکتوبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 اکتوبر کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔